بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الحیض باب 21 النوم مع الحائض وہی فی ثیابہا، یعنی حائضہ کے ساتھ سونا جب کہ وہ اپنے کپڑوں میں ہی ہو۔ حدیث نمبر 322۔ ابو سلمہ نے زینب بنت ابی سلمہ سے روایت کی کہ اس نے ان سے بیان کیا کہ حضرت ام سلمہ نے کہا، مجھے حیض آیا اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چادر میں لیٹی ہوئی تھی، تو میں کھسک کر اس سے نکل گئی اور اپنے حیض کے کپڑے لیے اور انہیں پہنا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیا تجھے حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے مجھے بلایا اور اپنے ساتھ مجھے چادر میں لیا۔ زینب کہتی تھیں، اور حضرت ام سلمہ نے مجھے بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بوسہ دیا کرتے اور آپ روزہ دار ہوتے، اور میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل جنابت کیا کرتے۔ تشریح: تورات کا حکم مسئلہ مذکورہ کے متعلق یہ ہے، اور اگر مرد اس کے ساتھ سوتا ہے اور اس کا نجس اس پر ہوتا ہے تو وہ 7 دن تک ناپاک رہے گا، اور ہر ایک بستر جس پر وہ مرد سوئے گا ناپاک ہوگا۔ احبار باب 15 آیت 24۔ شریعت اسلامیہ کی روح سے اگر حائضہ کپڑے پہنے ہوئے ہو تو اس کے ساتھ سونے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت ام سلمہ کی یہ روایت باب 4 میں بھی گزر چکی ہے۔ روزہ اور جنابت کے متعلق حضرت ام سلمہ کی روایت کا یہاں ذکر کرنے سے امام بخاری کا مقصد اسی مسئلہ چھوت کی طرف اشارہ کرنا ہے، یعنی حائضہ کے ساتھ سونے والا ناپاک نہیں ہو جاتا، جیسا کہ جنبی کے چھونے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا یا بوسہ دینے سے روزے دار کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔